تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کی جو خالق کائنات میں ہے، مالک ارض و سماوات میں ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے نجوم مالک رفاق امم فخر ارض و عجم والی قول و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان احمد مرتبہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنے عقیدتوں اور ارادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت واجب احترام برادران اسلام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری کی کائنات نے ہم پر یہ کمال کرم فرمایا، زندگی میں پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان ہم کو عطا فرمایا، اور جناب محترم قاری محمد اسرائیل صاحب ان کی یہ کاوش اور کوشش جو ہم سب کے لیے دین سیکھنے کا ذریعہ بنا ہے۔ قاری صاحب کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے، اور پھر فائدہ بھی ایسا کہ صرف دنیاوی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا ذریعہ بنا۔ آپ اور ہم سب مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ان نور کی گھڑیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر جمع ہوئے۔ مالک کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سن سنا کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ قاری صاحب نے ابھی آپ کو بتلایا، صبح 4 بجے کے قریب فون آیا، علامہ صاحب نے کہا میری طبیعت ناساز ہے تو آپ میری جگہ پر اور میں آپ کی جگہ پر۔ میرا تو درس 17 رمضان المبارک ہو، تو اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا، 2-4 باتیں مشغلہ کروں گا۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرا مشہور ہے، ام المؤمنین، ذکر الصالحین عبادت، ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الصالحین کفارت۔ نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، صالحین کا ذکر کرنا یہ کفارہ سیئات ہے۔ صالحین کا ذکر کرنا یہ کفارہ سیئات ہے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنا۔ تو وہاں پر جب ہم اہل بیت کی بات کریں، خاندان اہل بیت کی بات کریں، میرے نبی کے ساتھ متعلقہ لوگوں کا ذکر کریں، حضور کی بیویوں کا ذکر کریں، ازواج مطہرات کا ذکر کریں، امہات المؤمنین کا ذکر کریں، تو کجا مالک کائنات ہم سب کے لیے اس ذکر کو دنیا آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے سورہ نور کے پہلے 2 رکوع قرآن میں نازل فرمائے۔
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے لیے تو اسی کے متعلقہ دو چار باتیں آپ کے سامنے. اس سے پہلے تمہیدی کلمات. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ کی کنیت صدیقہ ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی ہے. 6 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. 6 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رشدی ہوئی، یعنی 3 سال بعد آپ کی رشدی ہوئی. تو حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات حضرت عائشہ کو نکال کر یا تو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایک بیوی ہے جو حالت کفارہ بن میں نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے. یہاں بھی سوال ہے کہ حضرت ام المومنین کی عمر مبارک ہے 9 سال اور نبی علیہ السلام کی 53 سال. کتنی عمر ہے؟ 53 سال. کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے. حضور کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر اور آپ کی عمر مبارک 9 سال سے. اور میرے نبی کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب اذن ربی ہیں. جب حضور کا پہلا نکاح ہوا تو حضور کی کتنی عمر تھی؟ 25 سال. کتنی عمر تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پہلا نکاح ہوا اور آپ کی کتنی عمر تھی؟ 40 سال. یعنی حضور کا پہلا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں اور بیوی 15 سال بڑی ہے. اور جب حضور حالت بڑھاپے میں پہنچ گئے یعنی 50 سال سے اوپر ہو گئے تو اب مالک کائنات کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ عائشہ کے ساتھ نکاح کریں. اس کی وجہ اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے جس وقت حضور کا نکاح ہوا نا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اچھا حضور کی 11 بیویاں کو کتنی بیویاں؟ 11. اور نبی علیہ السلام آپ نے سب کو پردہ دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے، خوراک دینے کے لیے، اپنی نسبت کے ساتھ جوڑنے کے لیے نکاح کیا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر کوئی بندہ دوسرے نکاح کی خواہش کرتا ہے تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسرا اور تیسرا نکاح کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام آپ کی نفسیات، آپ کی ذاتیات ایسی خواہشات سے پاک ہیں. ہاں آپ کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اپنی کوئی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ 11 نکاح فرمائے. اچھا 11 کے بعد پھر عورتوں نے آ کر کہا کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اب ضرورت نہیں، مجھے اب ضرورت نہیں. اور جس نے یہ پیغامی نکاح دیا ہے پھر اس کا نکاح کسی صحابی کے ساتھ کروا دیا. تو حضرات محترم معاملہ یہ تھا کہ ابتدائی کیفیت تھی. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 25 سال تھی. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، اظہار نبوت سے 15 سال پہلے کی بات ہے. ابھی ابتدائی کیفیت ہے. دوسرے مسائل دین سیکھنے سکھانے والا معاملہ تو شروع ہوا نا اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کے بعد ہوا نا. قرآن مجید کے نزول کی کتنی عمر ہے؟
23 سال، یعنی اعلان نبوت جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا، اس وقت ابتدا ہوئی قرآن کے نزول کی، اور 23 سال میں وہ قرآن مجید کمپلیٹ ہوا، یعنی دین سیکھنے سکھانے والا معاملہ تو شروع ہوا 40 سال کے بعد۔ اب یہ 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، ابھی معاملات کچھ اور ہیں۔ تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 40 سال، اور مکے میں امیر ترین عورتوں میں آپ کا شمار ہے، مالی کیفیت بھی سٹروں میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جس چیز کی ضرورت تھی رب ذوالجلال نے اسی کا انتخاب فرمایا، غم خار رفیقہ کا کیا۔ ایک اور چیز، حضور کی جتنی بھی اولاد ہے وہ ساری کی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے۔ حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اور کسی اور بیوی سے آپ کی اولاد نہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ چھوٹی بیٹی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو نہیں بات بتاؤں، ایک ماں ہے اور دوسری بیٹی، ایک ماں ہے اور دوسری بیٹی۔ ایک دن دونوں اکٹھی بیٹھی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ناز ہوتا ہے بیٹے کو، باپ کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو تو بیٹا ناز کرتا ہے، باپ کسی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو تو بیٹی ناز کرتی ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ جو رشتہ میرا حضور کے ساتھ ہے وہ آپ کا نہیں، کیونکہ میں تو بیٹی ہوں، میرا رشتہ کبھی حضور کے ساتھ ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے میں فضیلت میں زیادہ ہوں، آپ تو بیوی ہے۔ اچھا میاں بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے، اس میں معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، یعنی مطلاق والا معاملہ۔ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ فضیلت میں آپ سے زیادہ ہوں، کیوں کہ جو رشتہ اور تعلق میرا حضور کے ساتھ ہے وہ آپ کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ بیٹی تیری بات درست ہے، تیری بات درست ہے، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ ایک اور بات ہے۔ وہ اور بات کیا ہے؟ وہ اور بات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بھی جنتی ہے اور میں بھی جنتی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت والے دن جس وقت اعلان کر دیا جائے گا نا جنت میں جانے کا، ہر عورت اپنے زوج کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جنت میں جائے گی۔ تو یہ بتا کہ میں کس کے ساتھ جنت میں جاؤں گی اور تو کس کے ساتھ جنت میں جائے گی؟ کیسی بات؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ کل جب جنت والا معاملہ آئے گا نا تو میرا یہ ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور میں حضور کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، اور تیرا ہاتھ حضرت جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر تو جنت میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ اچھا پھر ایک اور بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عمر میں حضرت فاطمہ سے چھوٹی ہیں، کیسی بات ہے؟ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عمر میں چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے موضوع کو طرف یہ تو تھی فضائل کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے۔ میں نے آپ کے سامنے آیا کریمہ پڑھی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مالک کائنات اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت مریم پر جس وقت بہتان لگا نا، حضرت
مریم پر جس وقت بہتان لگا، بی بی نیک تھی، پاک تھی، برگزیدہ تھی، اللہ کی محبوبہ تھی، تو مالک کائنات نے کس انداز میں حفاظت فرمائی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی اس وقت کتنی عمر تھی؟ 3 دن. کتنی عمر تھی؟ 3 دن. لوگوں میں چیب گولیاں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی. لوگوں نے کہا یہ معاملہ کیسا ہے؟ شادی ہوئی نہیں، بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بیٹی بڑے اونچے خاندان کی ہے، حضرت زکریا کے ساتھ تعلق ہے، حضرت یحییٰ کے ساتھ تعلق ہے، ان کا خاندان تو انتہائی پاک باز ہے، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ انسان کا مائنڈ مان نہیں نہ سکتا کہ اس بچی کی، اس لڑکی کی ابھی شادی ہوئی نہیں، تو یہ لڑکا کہاں سے آیا؟ حضرات محترم، جس وقت لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی نا، مجمع اکٹھا ہو گیا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیے، انگلیاں اٹھانی شروع کر دی. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے. اللہ اپنے بندوں کی کیسے حفاظت فرماتا ہے، اس بچے سے پوچھ لو. حضرات محترم، تو پھر جس وقت اس بچے کو اشارہ کیا نا، اس بچے کو فاشارت الیہ، اس بچے کو اشارہ کیا، پھر بچے نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو نبوت اور کتاب عطا فرمائی ہے. پھر لوگوں کے منہ بند کر دیے گئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، بدکاری کا بہتان لگا. سورہ یوسف میں ذکر ہے. حضرت مائی زلیخا نے الزام لگایا. حضرات محترم، ایک چھوٹے سے بچے نے گواہی دی. سورہ یوسف پڑھے نا، اس بچے نے کیا کہا؟ اس بچے نے کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی شرط اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف گنہگار اور زلیخا بے گناہ ہے. اگر یہ قمیض کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو جناب یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے اور مائی زلیخا گنہگار ہے. تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ وہ کرتا کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے. حضرت اماں کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگا. جب آپ پر بہتان لگا نا، تو آپ کی صفائی کے لیے، آپ کی طہارت کے لیے، آپ کی پاکیزگی کے لیے مالک کائنات نے قرآن کی 18 آیات کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ انعام عطا فرمائے. اچھا، غزوہ بنی مصطلق، نبی علیہ السلام اس غزوے سے واپس آ گئے. واپسی پر کیا ہوا؟ ایک جگہ پر قافلے نے کیا پڑاؤ، یعنی رک گئے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اب بھی جو لوگ لمبا سفر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تو 3-4 گھنٹے بعد، 5 گھنٹے بعد وہ گاڑی والا کسی جگہ پر گاڑی کو روکتا ہے. وہ کہتا ہے اگر کسی نے پانی پینا ہے، کسی نے واش روم جانا ہے، وہ فارغ ہو جائے. اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا سفر ہے. وہ قافلہ وہاں پر رکا نا، تو احباب کو کہا کہ اپنی اپنی ضرورت کو پورا کر دو. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے کجابے سے باہر نکلی اور رفع حاجت کے لیے تھوڑی دور چلی، قضاء حاجت کے لیے. تو آپ کے گلے کے اندر آپ کی بہن کا ہار تھا. جس وقت آپ گئی نا قضاء حاجت کے لیے، تو فارغ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ آپ کے یہ گلے کا ہار ٹوٹ گیا. آپ اسی جگہ پر بیٹھے. عمر مبارک کتنی ہے؟ ابھی 13-14 سال عمر. جس وقت بچی کی 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے، پھر انداز اور ادائیں اپنی ہوتی ہیں، ان کو زیورات کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر نا اس ہار کو جوڑنا شروع کر دیا. وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، قافلہ نکل گیا. کیسی بات ہے کہ آپ کا وجود انتہائی دبلا پتلا اور وزن انتہائی خفیف تھا، کہ جن 2 آدمیوں کی میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی تھی نا آپ کا، وہ کجاوا اٹھانے کے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں کوئی ہے کہ نہیں ہے.
آپ کا وزن ہی نہیں تھا، اس کجاوے کو ایسے ہی اٹھایا اور لے کر نکل گئے۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہوا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ کافرہ تو جا چکا ہے، اب میں اکیلی میں کیا کروں؟ تو پھر حضور کا انداز یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قافلے کے پیچھے آپ ایک آدمی کو چھوڑا ہوتا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی کہ پیچھے پیچھے یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مسافت پر وہ آدمی اکیلا اونٹ پر قافلے کے لیے ساتھ ساتھ نکلتا ہے، کیوں کہ اگر پیچھے کوئی قافلے کے ساتھ معاملہ بن جائے نا اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جانتی تھی، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے سر کے اوپر چادر دی اور ساتھ ہی جو شجر تھا نا وہاں پر جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی کہ ابھی پیچھے سے وہ آدمی آئے گا جس کی ڈیوٹی ہے میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ ان کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل، میرے نبی کے صحابی۔ تھوڑی دیر کے بعد جس وقت وہ صحابی آئے نا تو آپ کو لیٹے ہوئے دیکھا، انہوں نے آ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت ابھی جس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اس بندے کو دیکھا تھا، یہ حضور کے صحابی ہیں، یہ صفوان بن معطل ہے۔ حضرات محترم، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، تو اب کیا ہوا، حضرت صفوان نے اپنی سواری کو بٹھایا اور سائڈ پر ہو گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹھی سواری پر اور نکیل پکڑی حضرت صفوان نے اور لے کر قافلے کے ساتھ شرکت کر دی۔ یعنی زور کی نماز سے پہلے صبح نکلے ہیں، زور سے پہلے آپ قافلے کے اندر شامل ہو گئے۔ جب پیچھے سے آتے دیکھا نا تو اس جماعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ کچھ منافقین بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت کون ہے؟ ایک نے کہا یہ تو حضور کی بیوی ہے، عائشہ ہے۔ تو تیسرے نے کہا کہ اس کا غیر محرم کے ساتھ کیا کام؟ چین گولیاں شروع، باتیں شروع، لوگوں کے دماغ میں انتشار پھیلانا شروع کر دیا۔ حضور کی بیوی حضرت صفوان کے ساتھ اکیلی، وہ غیر محرم، وہ نامحرم، ان کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ واللہ حضرت عائشہ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ایک تو عمر اتنی تھوڑی 13-14 سال کی عمر، کچھ پتا نہیں۔ اچھا میری بات درمیان میں رہ گئی، وہ بات میں نے بات شروع کی تھی کہ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سال کی عمر میں، اور آپ کا نکاح ہوا 9 سال کی عمر میں۔ ان کا نکاح ہوا اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، اور ان کا نکاح ہوا 50 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد۔ کیوں؟ وہ بات درمیان میں رہ گئی، بات ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ اتنی چھوٹی عمر میں ہوا کہ جس وقت کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں کسی چھوٹے بچے کی ذہنی کیفیت مضبوط ہوتی ہے۔ تو 40 سال سے پہلے جو معاملہ تھا ابھی شرعی امور کی حفاظت کرنا مقصود نہ تھی، کیونکہ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو 40 سال کے بعد وہ حضور کے سارے الفاظ، وہ ساری حدیثیں اور وہ قرآن کی ساری آیات اور ساری تفاسیر کو یاد کرنا مقصود تھا۔ اس لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا۔ نہیں سمجھ آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 48 سال تک حضور کے فرمودات کو امت تک پہنچانے والی اما عائشہ صدیقہ، یعنی آدھا دین ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھا ہے۔ آپ نے حضور کی کتنی حدیثیں یاد کی کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میری عمر بھی اتنی چھوٹی تھی، لیکن جس وقت کوئی آیا مبارکہ نازل ہوتی نا میں فی الفور اس آیت کو یاد بھی کر لیتی، اس کی تفسیر بھی، اس
کا شان نزول بھی یاد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا. مقصد نکاح کا کیا تھا کہ حضور کی شریعت کی حفاظت مقصود تھی کہ ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ ہوا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آ کر کہا تھا. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی ایام سے پہلے آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور ایک بندے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. اس بندے نے سفید لباس پہنا ہوا ہر لحاظ سے خوبصورت ہے. تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آدمی کون تھا؟ آپ کا چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا. تو نبی علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا تم نے دیکھا میں نے دیکھا. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے. یہ جبریل تھے اور تجھ کو سلام کرنے کے لیے آئے تھے. کیا کر گئے ہیں اما عائشہ صدیقہ کو میری طرف سے سلام کہنا آپ کی شان ہے. تو حضرات محترم جس وقت یہ قافلہ پہنچا مدینے میں تو چین گوئیاں شروع ہو گئی. سارے علاقے میں بات پھیل گئی. میرے نبی کے گھر والے میرے نبی کی بیوی کے متعلق لوگوں نے ایسی نازیبا حرکات اور ایسے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے. واللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ پورے محلے میں پورے گاؤں میں پورے شہر میں بات کون سی مشہور ہو گئی ہے. یہ بات پھرتے پھرتے حضور کے کار مبارک میں چڑھی. حضور نے کہا یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. ان منافقین اچھا 2-3 صحابی بھی شامل ہو گئے ان میں حضرت مصطح بھی تھے. حضرت مصطح جناب مصطح سیدنا مصطح بھی تھے اس میں جو اس بات میں کہ حضور کی بیوی غیر کے ساتھ نامحرم کے ساتھ